بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے دنیا کو تخلیق کرنے کا مقصد انسان کی سمجھ سے بالا تر نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، اور قرآن پاک میں کئی جگہوں پر انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تخلیق کی، اور پھر اس دنیا میں کئی طرح کی مخلوق پیدا کی۔ ان مخلوقات میں جانور، پرندے، درندے، غرض کے ہر طرح کے چرند اور پرند شامل ہیں۔ کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان جن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظیم عبادتوں کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شمار کیا۔ بعد ازاں اس کی ریاضتوں کا سلسلہ شروع رہا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب ابلیس جنت میں تھا، اور جنت کی زمین کا کوئی حصہ یا ٹکڑا ایسا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ وہ ان سجدوں، عبادتوں اور ریاضتوں کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا، اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے ہی خیر اور شر کی طاقتوں کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف اور کتابوں کے مطابق ابلیس کو جب حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے حقارت سے آدم علیہ السلام پر تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا گرا۔ بعد ازاں اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک گرا وہ مٹی نکال لاؤ۔ اللہ کے حکم کے مطابق جب مٹی نکال لائے تو وہاں ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ آج بھی ناف کی شکل میں ہمارے پیٹ پر موجود ہے، جس کو پنجابی میں دھنی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے کتا بنایا، اور کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کتا انسان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا۔ یہ رات کو جاگتا ہے، اس لیے کہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ یہ انسان پر بھونکتا ہے، کیونکہ شیطان کا بھوت کتے میں شامل ہے، اور کتا ہی وہ واحد مخلوق ہے جو کہ رات کے اندھیرے میں شیطان کے قافلے دیکھتا ہے تو وہ خوفناک آوازیں نکالتا ہے۔ تو یہ ہے کتے کی تخلیق اور حقیقت۔ اللہ حافظ۔